کراچی میں سنی لیگ کا جو قیام ہے وہ ایک رد عمل میں ہوا. وہاں پر دوسرے مسلک کے ایک فیکشن نے جو مساجد تھیں ان پر قبضہ کرنا جب شروع کیا تو سنی تحریک سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد چھینی جا رہی ہیں. پھر ٹی ٹی پسٹل جو تھا وہ بھی سامنے آیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بریلوی مسلک کے اندر جو وائلنس ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو جوڑتے تھے صوفیاء کے ساتھ، اس خطے کے بزرگوں کے ساتھ، تو ان کے اندر پھر یہ وائلنس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو پھر سنی تحریک جیسی جماعتیں سامنے آتی ہیں اور پھر یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ سنی ہے تو سنی تحریک میں آ، بریلویوں کی سیفٹی، ایس ٹی، اس طرح کے نعرے پھر ہمیں کراچی کی گلیوں میں سڑکوں پر ہمیں دکھائی دینے لگے. اگرچہ کہ وہ نعرے پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو پاپولر نہیں ہو سکے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے اپنا دائرہ کار وسیع کیا. اور دائرہ کار وسیع اس وقت ہوا جب سنی تحریک کی قیادت جو سلیم قادری صاحب کر رہے تھے انہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا. اور ان کے قتل میں جب پتہ چلا تو سپاہ صحابہ کے جو لوگ تھے لشکر جھنگوی کے وہ ملوث دکھائی دیے. سلیم قادری صاحب کے قتل کے بعد سنی تحریک کو عباس قادری صاحب نے بڑے زبردست انداز سے متعارف کروایا اور پھر وہ پورے پاکستان میں ایک بڑی پہچان بنی. اور پورے پاکستان میں لوگوں میں یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ بڑے اہم تھے. اس وقت پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ شناخت رکھنے والی جماعتیں تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کا طوطی بولتا تھا اور اس قسم کا ماحول تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو اپنی بھی اس طرح کی جماعتیں بنائیں جو ایکسٹریم جو سیکٹیرین مائنڈ سیٹ ہے وہ رکھتی ہیں. تو سنی تحریک اسی بیانیوں کو لے کر کھڑی ہوئی اور عباس قادری نے اس کو پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر پہنچانے کی کوشش کی. کامیاب کتنے ہوئے، ناکام کتنے ہوئے الگ بحث ہے، لیکن بہرحال سنی تحریک کا پورے پاکستان میں ایک ایکسٹریمسٹ بریلوی وائلنٹ موومنٹ کے طور پر تعارف کرانے میں بہرحال وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوتا ہے اور اس خودکش حملے میں سنی تحریک کی پوری قیادت مٹا دی جاتی ہے. اور یہ پھر سنی تحریک کے لیے اتنا خوفناک اور اتنا بڑا جھٹکا تھا اور خود پاکستان میں بریلوی ایکٹیوزم کے لیے کہ جب پوری کی پوری لیڈرشپ کو وہاں پر اڑا کے رکھ دیا جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد سنی تحریک عوام کے ذہنوں میں تو موجود ہے لیکن زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی کم ہے. لیکن ممتاز قادری نے جب سلمان تاثیر کا مرڈر کیا یہاں اسلام آباد میں 2011 میں تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریلوی ایکٹیوزم دوبارہ سے نمودار ہوتا ہے اور پھر اس کو لیڈ ایک طرح سے سنی تحریک ہی کر رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ باقی کچھ ایسے علماء بھی سامنے آتے ہیں کہ جن کا تعلق سنی تحریک سے تو نہیں ہوتا لیکن وہ سنی تحریک کی سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا بھی تشخص جو ہے الگ سے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سنی تحریک پر یہ ٹیگ لگ چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ بریلوی وائلنٹ موومنٹ ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اور پنجاب کا مزاج مختلف ہے کراچی کے حوالے سے.